بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی عالم تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے کہ آپ نے خواب میں کچھ دیکھا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے اور اس سوال کا سبب دریافت کیا۔ حضرت کعب احبار کہنے لگے، ہماری کتابوں میں ذکر ہے کہ اس امت میں ایک ایسا شخص ہوگا جسے خوابوں کے ذریعے امت کے معاملات کے لیے رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جب بھی کوئی جملہ نکلتا کہ میرا گمان اس طرح ہے تو وہ گمان سچ ثابت ہو جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے کہ ایک غیر معمولی شک و شباہت کا آدمی آپ کے قریب سے گزرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ کر فرمایا، میرے خیال میں یہ شخص دور جاہلیت میں کاہن تھا، اسے میرے پاس لاؤ۔ جب اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس سے اپنے خیال کی تصدیق چاہی۔ وہ کہنے لگا، میں نے آج تک ایسا کوئی معاملہ نہیں دیکھا جو کسی مسلمان کو پیش آیا ہو۔ یہ کہہ کر اس نے بات چھپا لی، واضح نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، مجھے صحیح بات بتاؤ۔ وہ کہنے لگا، میں زمانہ جاہلیت میں کاہن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمیں کوئی عجیب اور انوکھی بات بتاؤ جس کی خبر تمہیں تمہارے جن نے دی ہو۔ وہ کہنے لگا، میں ایک دن بازار میں جا رہا تھا کہ میرا موکل جن گھبرایا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے کہا، آپ کو خبر ہے کہ جنات ایک انقلاب آنے کے بعد نہایت خوفزدہ اور نا امید ہو گئے ہیں اور اپنا رخت سفر باندھ چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے فرمایا، یہ سچ کہتا ہے۔ ایک دفعہ میں ان بتوں کے پاس سویا ہوا تھا، اچانک ایک شخص آیا، اس نے بتوں کے نام پر وہاں ایک بچڑا ذبح کیا۔ پھر ایک چیخنے والے نے زور سے چیخ ماری، یہ اس قدر بلند تھی کہ اس سے بلند چیخ میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ کہنے لگا، ہائے ہم مارے گئے، ایک صاحب رائے اور فصیح شخص آ گیا ہے جو لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں وہاں سے چل دیا۔ تھوڑے عرصے بعد ہم نے سنا کہ ایک نبی کا ظہور ہوا ہے جو لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مرد شناس تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں محمد بھی بنایا تھا۔ جو واقعہ کاہن نے سنایا وہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک رسی لٹک رہی ہے، لوگ ایک دوسرے سے بلند ہو کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے 3 ہاتھ زیادہ بلند ہیں۔ میں نے پوچھا، ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا، اس لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، وہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت گری کی پرواہ نہیں کرتے، وہ شہادت کی موت پائیں گے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صبح کو میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے انہیں سارا خواب سنایا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اے لڑکے، ابو حفص کے پاس جاؤ اور انہیں میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ گئے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اوف اپنا خواب بیان کرو۔ جب میں بیان کرتے کرتے ان الفاظ پر پہنچا کہ وہ زمین میں اللہ کے خلیفہ ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھلا سویا ہوا آدمی یہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے؟ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر باقی خواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیہ تشریف لائے اور خطبہ ارشاد فرمایا تو مجھے بلایا اور اپنے ساتھ بٹھایا
خطبہ سے فارغ ہوئے تو فرمایا اب مجھے اپنا خواب سناؤ۔ میں نے عرض کیا آپ نے اسے بیان کرنے سے روک دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس وقت میں نے تمہیں ٹال دیا تھا۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ نے اس خواب کو غلط قرار نہیں دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، مجھے تو صرف ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے حیا آ گئی تھی، لہذا اب وہ خواب سناؤ۔ عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں نے اپنا خواب سنا دیا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم دیکھ ہی رہے ہو کہ خلافت تو مجھے مل گئی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت گری کی پرواہ نہیں کرتا، تو مجھے امید ہے کہ لوگوں کا میرے بارے میں یہی گمان ہوگا۔ شہادت کے بارے میں سوچتا ہوں کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے، میں تو جزیرہ عرب میں رہتا ہوں۔